أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر سے پیدا کر دے آپ ہی کہہ دیجئے اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کرے گا پھر آخر میں کوئی تمہیں کہاں اونگے منہ لے جا رہا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک مانتے ہو کیا ان میں ایسا کوئی ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے آپ ہی فرما دیں اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہے کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کس طرح کی باتیں کر لیتے ہو اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں صرف وہمی انداز کے پیچھے چلتے ہیں اور یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا پورا علم رکھتا ہے یہ سورت نمبر 10 سورت یونس کی آیت نمبر 32 33 34 35 اور 36 ہے یہ آیات بھی پچھلے درس کا تسلسل ہے ہم نے گزشتہ درس میں اس بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل قائم کرتے ہوئے ان سے 4 طرح کے سوال کرنے کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایات جاری فرمائی تھی نمبر 1 کہ اے نبی پاک ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے نمبر 2 ان سے پوچھئے تمہیں اللہ نے سماعت اور بصارت دی ہے یا نہیں دی نمبر 3 مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ سے نکال کے باہر لانے والا کون ہے نمبر 4 پوری کائنات کا نظام کو سنبھالنے اور اس کا انتظام کرنے والا کون ہے یہ کل ہم نے 4 سوال پڑھے تھے آج اسی کا تسلسل 2 سوالات مزید ہے ایک سوال ہے معاد یعنی قیامت کا جو وعدہ ہے اس کے متعلق اور دوسرا سوال ہے گمراہی کے راستے سے بچا کے حق کے راستے کے متعلق لانے کے بارے میں تو ان دونوں سوالوں کے جواب میں ان کفار کے جواب کو نقل نہیں کیا گیا جو پہلے 4 سوال تھے وہ آپ نے پڑھے تھے کہ زمین آسمان سے تمہارے لیے رزق کون لاتا ہے وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ تمہارے کان اور آنکھ کو پیدا کس نے کیا اجی اللہ زندہ کو مردہ مردہ سے زندہ کو کس نے نکالا اجی اللہ اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا کون ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب اس کے جواب میں یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو اگلے 2 سوال ہیں نمبر 1 کہ پیدا کرنے کے بعد جب بندہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ کون پیدا کرے گا تو اس کے جواب میں یہ اللہ کہتے ہوئے ان کو موت پڑتی تھی کہ ان کا نظریہ تھا قیامت کے بعد تو زندگی ہے ہی نہیں قیامت سے مراد ان کی موت
موت کے بعد تو دوبارہ حیات ہے ہی نہیں، وہ یہ مانتے نہیں تھے، اس لیے ان کا جواب وہ نہیں دیتے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ فرما دیں کہ اس سے مراد اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ وہ کون ہے جو حق کے راستے سے آپ کو باطل کے راستے سے بچا کر حق کے راستے پہ لاتا ہے؟ تو کافر کب اللہ کو حق کے راستے کے اوپر لانے والا مانتے؟ اگر مانتے تو ایمان لاتے۔ تو اس کے جواب میں بھی نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ہے۔ یہ دو سوال ہیں، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کفار کو یہ بات کیوں پوچھی گئی کہ زندہ کرنے کے بعد، مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنے کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا سوال ہے جس سوال سے کافر کے معاملہ اس کے بس کی باہر کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا تھا اور نمرود نے یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کی تھی کہ اگر آپ کا خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیسے؟ اس نے جیل کے قیدی کو بلوایا جو رہا ہو رہا تھا، فرمایا اسے پھانسی پہ چڑھا دو۔ جس نے پھانسی پہ چڑھنا تھا کہا اسے رہا کر دو۔ کہا دیکھا میں نے زندہ اور مردہ مار لیا، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ عقل سے بدھو ہے، اس کا کوئی عقل کام نہیں کرتا۔ زندگی اور موت دینا اور ہوتا ہے، ایک بندے کی موت کا آپ پروانہ لکھ دیں کہ اس کو مار دیں، یہ معاملہ اور ہوتا ہے، تو یہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال وہی رکھا لیکن اس کی طرز بدلی۔ کہا اچھا آپ یہ کر لیتے ہو تو پھر میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتے ہیں، آپ مغرب سے نکالیں۔ قرآن کہتے ہیں فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کی طاقت کی بات تھی۔ تو یہاں بھی یہی سوال ہے کہ کفار سے پوچھا گیا تم کہتے ہو تمہاری حاجتیں یہ بت پوری کرتے ہیں، تو چلو تم زندہ تو ہو گئے، تمہیں بتوں نے زندہ کر دیا، جب مر جاؤ گے پھر تمہارا تمہیں زندہ کون کرے گا؟ اب یہ بتاؤ۔ اب یہ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مکہ کی دھرتی پہ کفار کے سامنے عقیدہ آخرت بیان فرماتے، عقیدہ قبر بیان فرماتے، موت کے بعد کے حالات بیان فرماتے، تو یہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے، یہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے آ جاتے اور مردوں کی کھوکھلی ہڈیاں اٹھا کے لاتے اور اس طرح کھٹکھٹاتے پتھروں کے اوپر، کہتے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، یہ کھوکھلی ہڈیاں زندہ ہوگی؟ کیسے زندہ ہوگا؟ کیسے زندہ ہوگا؟ یعنی اس طرح کے معاملات ان کے معاملات تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا کہ اب کوئی جہاد کا حکم نہیں، آپ انہیں سمجھاتے جائیے۔ 13 سال مکہ مکرمہ کا ایسے گزرا ہے، یہ برداشت کیا صحابہ کرام نے۔ حالانکہ اس سے علاوہ اس کے 100 سوالات کے جوابات دیے جا سکتے تھے کہ اگر آج تم اسے مردہ سمجھتے ہو کہ مردہ ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ اسے زندہ نہیں کر سکتا، تو انڈا جو مردہ ہے، اس انڈے میں تو آپ کو زردی اور سفیدی نظر آئے گی، اگر 21 دن مرغی اوپر بیٹھ جائے تو بچہ نکل آتا ہے، تو پھر اس مردہ زندہ کیسے نکلتا؟ کئی سوالات کے جوابات تھے لیکن جوابات شریعت نے نہیں دیے، ان کے معاملات کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم اپنا عقل بھی تو استعمال کرو، کہ تمہیں اپنے عقل کے استعمال کے اوپر سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ انسان کے بس میں کیا ہے؟ ورنہ کئی جوابات تھے۔ حضرت عمر سے، حضرت علی المرتضیٰ سے کئی جوابات اس طرح کے منقول ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ کافر نے کہا کہ سب کچھ ہمارے معاملات سے ہوتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا سب کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ کہا جو تیری جان ہے یہ تیرے اختیار میں؟ کہا جی میرے اختیار میں۔ کہا کھڑے ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا، فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے ایک پاؤں اٹھایا، کہا یہ پاؤں یہاں اٹھا رہے اور دوسرا اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا جی دوسرا اٹھانے کے پہلے کو رکھنا پڑے گا۔ کہا تو حیا کر، تیرے اختیار میں تو اپنا دوسرا پاؤں اٹھانا ایک وقت میں نہیں ہے اور تو اللہ کے اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو کافر کی زبان بند ہو گئی۔ اس طرح کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جوابات موجود ہیں۔ حضرت عمر کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے پردادا کی، مرے ہوئے پردادا کی قبر سے کھوپڑی اٹھا کے لایا جو مٹی سے بھری ہوئی تھی اور بالکل کھوکھلی وہ کھوپڑی تھی، اور وہ کپڑے میں چھپا کے لایا اور حضرت عمر کے سامنے آ کے رکھا اور کہنے لگا یہ میرا پردادا ہے، یہ کافر مر گیا تھا، یہ اس کی مری ہوئی کھوپڑی ہے جلی ہوئی، اور یہ وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، آپ کے نبی فرماتے ہیں اسے آخرت میں عذاب ہے، تو اس کی کھوپڑی کو ہاتھ لگائیں، یہ ٹھنڈی ہے۔ تو ہاتھ لگایا، ٹھنڈی تھی۔ کہ عذاب ہوتا، آگ لگتی تو یہ گرم ہوتی، تو وہ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ 2 پتھر اٹھا دو۔ اس نے بڑے ڈرتے ڈرتے 2 پتھر اٹھایا کہ پتہ نہیں کہیں میرے سر میں نہ لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کو چکماک کرو۔ چکماک کا معنی پرانے زمانے میں آگ جلانے کے لیے وہ آپس میں رگڑتے تھے جب ماچس کا وجود نہیں تھا۔ اس نے چکماک کیا تو پتھر اندر سے، پتھر کی رگڑ سے وہ آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی۔ حضرت عمر نے فرمایا جب پتھر اٹھائے تھے، کہا جی ٹھنڈے تھے، کب آگ کیوں نکلی؟
کہ جی اوپر سے ٹھنڈے ہیں اندر آگ ہے، فرمایا تیرے دادے کی کھوپڑی اوپر سے ٹھنڈی ہے اندر عذاب ہے۔ تو اس طرح عقل سے صحابہ کرام نے جواب دیے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو عقل سے جوابات دینے کے لیے یہاں صرف سوالات پوچھے کہ تم اپنے عقل بھی استعمال کرو، لیکن کافر بدو قوم ہوتی ہے، مشرک کا دماغ بند ہوتا ہے، وہ بت کے سامنے جھکنے کے اوپر جو تیار ہو، ایک مورتی کے سامنے جس کو ہاتھ سے بنائے، اس کو توحید کہاں سمجھ آئے گی؟ تو اسی لیے ان کے پاس جوابات نہیں تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو رب نے فرمایا آپ ہی فرما دیں، وہ اللہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد موت بھی دے گا، اور پھر قیامت میں بھی اللہ پاک دوبارہ کھڑا کرے گا۔ اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ آزمائش کے لیے۔ موت کیوں دی؟ اصلی گھر میں پہنچانے کے لیے کہ بندہ تو یہاں مسافر ہے، یہاں جو بندہ آیا ہوا ہے وہ ایز اے وزٹر آیا ہوا ہے کہ دنیا میں گھومے گا، امتحان ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اس کے بعد اس نے تو آخرت میں لوٹ جانا ہے، تو لہٰذا تو اس لیے آیا ہے۔ اب کوئی پوچھے اچھا جب آخرت میں مزے کے لیے اللہ نے بھیجنا تھا تو پھر دنیا میں کیوں بھیجا؟ بھئی جس اسٹوڈنٹ نے ایگزامینیشن ہال میں جا کے وقت نہیں گزارا، پیپر نہیں دیا، پاس، وہ کیسے ہو کر مزے لوٹے گا؟ وہ پاس ہوگا، تکلیف کا احساس اسے ہوگا تو تب جا کر اس کی زندگی آسان بنے گی۔ تو دنیا بھی ہمارا ایک پیپر ورک ہے، یہاں جو آتا ہے بندہ جو کام کرتا ہے آخرت میں جا کے اس کا بدلہ مل جائے گا، اچھے کو اچھا، برے کو برا۔ تو اس طرح کے سوالات تھے، لیکن ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو اسی لیے جواب نہیں دے سکے، نہ حق کے بارے میں اور نہ ہی قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے معاملات میں۔ تو قرآن کریم نے کہا فما لکم کیف تحکمون، کون سی چیزوں کو تم فیصلے کر رہے ہو؟ تمہاری عقل تمہارے اپنے معاملات میں، کافر کو کہا، کام کرتی ہے، تمہاری اپنی عقل تمہارے پیسوں کے حساب میں کام کرتی ہے، اللہ کے معاملے میں تم بچے بن جاتے ہو۔ تو فرمایا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کفار کو جواب دیتے ہوئے رب کریم نے اس آخریات وما یتبع اکثرہم، آج کے درس کی آخریات، اس میں جملہ ارشاد فرمایا یقین جانو جو تم کام کر رہے ہو نا، یہ ایک بات ذہن میں رکھنا، اکثر لوگ اس معاملے میں دلیل نہیں رکھتے، جو وہمی ہیں ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف وہم کے اندازے ہیں، صرف اندازے لگے ہوئے ہیں، اس اٹکل پچو میں چل رہے ہیں، اندازوں میں چل رہے ہیں، یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، زن کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس حق اور ان کے پاس دلیل اور ان کے پاس حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف گمان ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کیا ہے، اس پر بندہ باز کرے، جو ہوا ہے، ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا یہ صرف زن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندازوں کے اوپر بیٹھے، اور اندازے بھی وہم کے اندازے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، تو آج دنیا ہے، یہ کر لیں جو کچھ کرنا ہے، کیونکہ دنیا کافر اور مسلمان کے لیے اس حساب سے تو برابر ہے کہ دونوں کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، تو کس نے کتنی مہلت سے سبق حاصل کرنا ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کے پورے کا پورا علم رکھتا ہے۔ پورے کا پورا علم رکھنے کا کیا مطلب؟ بتایا جا رہا ہے کہ اب بھی اگر آپ نے نہیں ماننا تو کل اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہر کے آپ گلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم نے تو آپ کے جو ہے نا دین کے اسلام کو ماننے کے لیے ترتیب رکھی تھی، ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، کوئی آتا تو ہم مان جاتے، کوئی آتا تو ہم تسلیم کرتے، کوئی آتا تو ہم یہ معاملہ کرتے، کہ یہ معاملات آپ نے نہیں کیے، تمہارے پاس سمجھانے والا بھی آیا، تمہارے پاس کتاب بھی آئی، وحی الہی بھی آئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آئے، نشانیاں بھی آئیں اور واضح دلائل بھی آئے۔ ان معاملات کے آ جانے کے بعد اتمام حجت ہو گئی ہے۔ اب تم میں سے کوئی بندہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے سامنے دلائل نہیں تھے، ہمارے سامنے معاملات نہیں تھے، تو دلائل کی دنیا میں سب کچھ تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی دلیل تو ان کے سامنے یہی تھی کہ جو وہ شخص، یعنی نبی پاک علیہ السلام، جتنے بوڑھے مشرک تھے، ان کے سامنے کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، کسی فرد کے سامنے حضور پاک پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے، نہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے پاس پڑھنے کے لیے حاضری دی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھنے کے معاملات میں کسی کو استاذ بنایا ہو، جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایسا کلام پڑھ رہے ہیں جو کلام ان کے بڑے بڑے شعراء کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس جیسا کلام نہ لا سکتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ دکھا سکتے ہیں۔ جب ان کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں تو اب بھی ان لوگوں کو ماننے کے لیے کون سا حرج رہ جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو بات فرما رہے ہیں وہ پوری ہے۔ اچھا، پھر جب حضور پاک علیہ السلام یہود کے لیے، نصارہ کے لیے بات فرماتے تھے، اگر یہ کچھ لوگ یہودی عیسائیوں سے سوالات پوچھ کر بھی بات کرتے، حضور جو جواب دیتے تو یہود عیسائی ان کی تصدیق کرتے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ہماری کتابوں میں ہے۔ یہ جو سورۃ یوسف کا نزول ہے، یہ بھی مکہ کے کافر گئے تھے اور جا کر یہودی عیسائیوں سے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس ایک شخص ہے، وہ خود کو نبی کہتا ہے، کہتے ہیں آسمان سے خبریں آتی ہیں، آسمان کی کتابوں کا علم جانتا ہوں، تو آپ اپنی آسمانی کتابوں کو 2-4 سوال بتا دو۔ تو انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام،
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین اور ان کے باقی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق چند سوالات انہیں جو ہے نا سمجھا دیے کہ یہ باتیں جا کے پوچھو. تو یہ بڑے تم تراک سے آئے اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ٹھہر کے اس طرح کے سوالات کیے. تو رب کریم نے سورت نمبر 12 سورت یوسف مکمل کی مکمل قرآن کریم میں اتار دی. فرمایا آؤ یہ لو، حضرت یعقوب کا معاملہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، بنیامین کا معاملہ کیا تھا، اور جو ہے نا ان کی ساتھ جو وہ ہوا تھا بھیڑیا کھا گیا یا نہیں کھا گیا، وہ جھوٹا معاملہ تھا. یہ ساری باتوں میں قرآن کریم نے پوری تفصیل دے دی. جب ان کے سامنے جواب آیا، ان نے جا کے یہودیوں کو بتایا تو انہوں نے کہا جی ماننا نہیں، بات سچی ہے. اب ماننا نہیں کا کیا مطلب؟ اب تو اخیر ہو گئی، اب تو مان لینا چاہیے تھا. لیکن ان مشرکین نے نہیں مانا. تو جس کے حق میں نہیں ہے وہ نہیں مانے گا. دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر سزا کا معاملہ نہیں ہے، سزا آخرت میں ہے، تو پھر معاملہ آخرت میں ہی ہوگا. تو دنیا ایمان بالغیب ہے، اس کے اوپر ایمان بالغیب رکھنا چاہیے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ بھی رکھے اور دین حنیف پہ رکھے، دین اسلام پہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ثابت قدم فرمائے. دنیا آخرت میں اللہ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سارے ساتھی دعا کر لیں. ہمارے وہ بھائی علی جو روزانہ آتے ہیں یہاں ویڈیو کے لیے بھی کیمرہ میکر بھی ہیں، ان کی ٹانگ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور 2 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے. سب ساتھی دعا فرمائے اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. ان سمیت اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں اللہ صحت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ اجمعین.